بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ فن لینڈ کا نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ، روس کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ آرمی چیف کے عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ کسی کے مفاد میں نہیں، ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ شمالی کوریا کا 3 بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ، امریکہ کی نیند حرام۔ بھارتی پنجاب سیاسی مقاصد کا حصول، سکھوں کا مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کھاریاں فارمیشن کا دورہ، جنگی مشقوں کا جائزہ۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، 193 روپے کا ہو گیا۔ ہیٹ ویو آج سے 15 مئی کے دوران مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گوگل کا اینڈرائیڈ فون میں تمام کال ریکارڈنگ ایپلیکیشن بلاک کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان کے شہر ہرات میں مرد و خواتین کے ہوٹل میں ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فن لینڈ کا نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ، روس کا سخت رد عمل۔ فن لینڈ نے نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ سویڈن بھی عنقریب اس بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ روس نے ان ریاستوں کو مغربی دفاعی اتحاد میں شمولیت کو جارحیت قرار دیا ہے اور جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں جلد از جلد شمولیت کے حق میں ہیں۔ یوکرین میں روسی جارحیت کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ فن لینڈ کو نیٹو کا رکن ملک بننے کی خاطر فوری طور پر درخواست جمع کروا دینا چاہیے۔ یہ بات ایک مشترکہ بیان میں کہی گئی جو جمعرات کو جاری کیا گیا۔ فن لینڈ اور روس کے درمیان 1340 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ماسکو حکومت کے مطابق نیٹو میں توسیع سے یورپ یا دنیا مستحکم نہیں ہو سکتی۔ فن لینڈ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک روز قبل ہی فن لینڈ اور سویڈن کا دورہ کیا تھا، جس دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی، جبکہ برطانیہ نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اگر شمالی یورپی ریاستوں سویڈن اور فن لینڈ پر حملہ کیا گیا تو برطانیہ ان کی مدد کرے گا۔ جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ وہ عسکری اتحاد میں فن لینڈ اور سویڈن کا خیر مقدم کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف کے عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے پشاور کور کمانڈر سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پشاور کور کمانڈر سے متعلق اہم اور سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت سے توقع ہے کہ وہ اداروں کے خلاف متنازعہ بیانات سے اجتناب کرے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فوج کے سپاہی اور افسران وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ وزیر نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہنا تھا کہ ابھی ہم نے تفصیلی بیان جاری کیا ہے۔ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب ہے۔
DGISPR کا کہنا تھا کہ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں واضح کیا گیا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے اس نئے تجربے کی تصدیق کر دی۔ جنوبی کوریائی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائل علاقے سینان سے فائر کیے۔ بیلسٹک میزائل جاپانی سمندر کی جانب داغے گئے، جبکہ جاپانی کوسٹ گارڈ نے شمالی کوریا کے اس تجربے کے بعد فضائیہ کو وارننگ جاری کر دی۔ شمالی کوریا کا رواں سال کیا گیا ہتھیاروں کا یہ 16واں تجربہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی پنجاب میں مختلف سکھ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تاکہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک تحریک شروع کرنے اور تمام سکھ سیاسی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق امرتسر کے تیجا سنگھ سمندری ہال میں گردواروں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کے انتظامات کی ذمہ داری شرمنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں 3 اہم قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ اجلاس میں ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا جو بھارتی صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کے علاوہ ان ریاستوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ ملاقات کرے گی جو سکھ قیدیوں کا معاملہ زیر التوا ہے۔ اس موقع پر منظور کی گئی ایک قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارتی حکومت پرامن طریقے سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ایک زبردست جدوجہد شروع کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھاریاں فارمیشن کا دورہ کیا اور جنگی مشقوں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھاریاں میں سینٹرل کمانڈ کے اسٹرائک فارمیشنز کی منصوبہ بندی کے عمل اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وار گیمز کا مقصد فارمیشن کے منصوبوں کی مزید بہتری تھا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا جس میں مشقوں کی مہارت سے تکمیل اور نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی شامل ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشقوں میں حصہ لینے والے فوجیوں کی تربیتی جذبے اور مہارت کو بھی سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید ₹1.23 مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین قیمت ₹193 کا ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محکمہ صحت سندھ نے صوبے میں ہیٹ ویو کے پیش نظر سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ سندھ حکومت نے ہسپتالوں میں ہیٹ ویو وارڈ فوری بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو آج سے 15 مئی کے دوران مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ آج ڈیرہ غازی خان اور جیکب آباد میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو اور کوٹ ادو میں پارہ 47 ڈگری، ملتان اور خانیوال میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے اور پارہ 42 ڈگری پر پہنچ چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گوگل نے اینڈرائیڈ فون میں کال ریکارڈنگ کرنے والی تمام اپلیکیشن کو بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق گوگل آج سے اینڈرائیڈ فونز میں تمام کال ریکارڈنگ اپلیکیشن کو بلاک کر رہا ہے، جبکہ صارفین پلے اسٹور سے کال ریکارڈ ایپس کو ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق گوگل کی جانب سے یہ فیصلہ صارفین کی بہتر رازداری کے لیے کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں
طالبان نے افغانستان کے شہر ہرات کے ہوٹلوں میں مرد و خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہرات کے ہوٹلوں میں مرد اور خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طالبان حکومت کے مطابق ایسے جوڑے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک ساتھ ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ ہوٹلز حکام نے طالبان کی جانب سے نئے احکامات ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہرات میں پارکوں میں بھی خواتین اور مردوں کے ایک ہی وقت میں جانے پر پابندی عائد ہے۔ خواتین کے لیے پارکوں میں جانے کے لیے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔